کے ہیں سن رہے ہیں آپ کراچی FM 96 پر پازیٹیو وائبز ود آر جے انعم علی اور فرحین ہمارے ساتھ موجود ہے. فرحین لودھی جناب, بڑا زبردست آج ہم ٹاپک لے کے چل رہے ہیں جو کہ کمپلیٹلی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, ایجوکیشن کی اویئرنیس کے حوالے سے. پورے پروگرام میں فرحین نے ہم سے بڑی ساری باتیں بتائی ہیں. میں تو خود فرحین سے بات کر کے بہت ساری چیزوں کو سیکھ رہی ہوں, بلکہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو ریوائیو کر رہی ہوں. فرحین, بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے کویشچن کر رہی تھی کہ اتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو بھی پڑھاتے ہوئے, کورس کی کتابوں کو دیکھتے ہوئے, کوئی تبدیلی آپ کو محسوس ہوئی؟ بالکل, مجھے یہ تبدیلی جو آپ کہتی ہیں وہ میرے نظریے سے, ہاں, ہمارے بچے لٹریچر کی طرف سے ہٹ گئے. پڑھائی کی طرف مطلب پڑھ سب رہے ہیں, لیکن موبائل یوزنگ جس کی وجہ سے نمبرس آف جو پرابلمز جو ہیں وہ بھی کریٹ ہو گئی ہیں کہ آئی سائٹ پرابلم ہے, بچوں کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. تو اسٹریس یہ بھی تھوڑا میں چاہتی ہوں فرحین, ابھی جو ہم بریک پہ بات کر رہے تھے بچوں کی جو اردو ہے, میں اور فرحین ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک زمانے میں اپنی امی کو دعائیں دیتی ہوں, فرحین بھی اپنے پیرنٹس کو دعائیں دے رہی تھیں کہ ہمارے امی ابو نے ہمیں صرف نصاب کی کتابیں نہیں, ہم نے نونہال پڑھے, ہم نونہال پڑھنے والے بچوں میں رہے, ہم خطوط لکھا کرتے تھے, ہم ڈائریاں لکھا کرتے تھے, ہمیں بڑا شوق ہوا کرتا تھا کہ جناب ہم فلانے شاعر کی جو اشعار ہیں اس کو اپنی ڈائری میں لکھیں, اپنی اسلام بک بنائیں. یہ کون سے زمانے کے بچے تھے فرحین ہم, اب یہ بچے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں میں یہ رجحان کیوں کم ہو گیا, بچے اردو میں کیوں نہیں ہیں اچھے؟ میں نے آپ کو پھر وہی بتاؤں گی کہ نصاب کی بٹے ہوئے نصاب کی وجہ سے, لیکن فرحین ٹیچرز سے پہلے ہیں اردو کے جو ہمارے زمانے میں تھے, وہ کہیں گے ہم نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹیچرز ابھی بھی بہت اچھے موجود ہیں اور اپنی ذات میں وہ خود بہت اچھی تبدیلی لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے, لیکن میں پھر آپ سے وہی عرض کروں گی کہ ایک بیک گراؤنڈ سے جو ہمیں ایک چیز ملتی ہے نا, جو ہمیں پیچھے سے سپورٹ کر رہی ہے, جو ہمارے مورل کو اسٹرانگ کرے گی, جو ہماری تمام چیزوں کو اسٹرانگ اور پازیٹیو وے میں لے کے جائے گی, وہ چیز ہمیں پرووائڈ نہیں ہو رہی. ہمارے بچے لٹریچر سے ہٹتے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں آج کل وہ چھوٹا سے چھوٹا بچہ, جیسے ابھی ایک چھوٹے سے ایک میمز بن گئی تھی وہ سنگر ابرارو رکھ کے, اس پہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی صحیح, بالکل صحیح بات کہی, بالکل صحیح بات کہی. ہمارے بچے کو آج کل موبائل پکڑا دیا جاتا ہے, ہر چیز اس پہ دیکھی جا رہی ہے, ہر چیز اس پہ کری جا رہی ہے. لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو کتابوں کے اندر نہیں لے کے آئیں گے, جب تک ہم لٹریچر کا مطالعہ نہیں کریں گے, صرف کہ تعلیم اور شعور صرف کورس کی کتابیں نہیں ہیں. شعور کا مقصد ہے آپ کو دوسری چیزوں کا بھی مطالعہ کرنا ہے, آپ کو دوسری اویئرنیس کا بھی مطالعہ کرنا ہے. تو بچے صرف اور صرف ہمارے وہ بکس تک. اچھا فرحین, یہاں تبدیلی کی ہم بات کریں ایجوکیشن سسٹم کی, میں تھوڑا چاہوں گی کہ ایز اے ٹیچر ایجوکیشنسٹ, کیونکہ یہ بھی ہوتا ہی ہے ہر جگہ پر, یونیورسٹی لیول پر تک بھی ہوتا رہا ہے, میں نے اس چیز کا خود میں حصہ رہی ہوں, کہ فرحین اس میں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا سوسائٹی کا بھی بڑا ہاتھ جاتا ہے. ایک زمانے میں ہمارے اسکول کالجز میں کمپٹیشنز ہوتے تھے, ڈبیٹ کمپٹیشنز ہوتے تھے, اب میں بھول گئی ہوں اس کو اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے جس میں تقریری مقابلہ, ایک اور ہوتا تھا جس میں آپ کو جناب آپ کی اردو میں جو ہے وہ شعر و شاعری کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, میں اب میرے ذہن میں وہ الفاظ نہیں آ رہے, مشاعرے وغیرہ ہوا کرتے تھے کہ جی آپ نے اس میں مقابلے بازی آپ نے کرنی ہے, حصہ لینا ہے. اور پھر یہ کہ آپ ملی نغمے تیار کر رہے ہیں, مجھے تو آپ کے اسکولز میں یہ نہیں نظر آتا. بالکل نہیں نظر آتا, کیونکہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, پیٹریوٹزم سے بالکل ہٹ گئے بچے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے, ہم تو کتنی تیاری کرتے تھے, ہم چھوٹے تھے تو ہم اس دن کا انتظار کرتے تھے. اور یقین جانے میری تو ابھی بھی ہیبٹ یہی ہے کہ میں نے اپنی فرسٹ جاب جب اسٹارٹ کری ہے تو میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ نیشنل اینتھم پڑھتی تھی, بچوں کی طرح. بچوں, کیونکہ میں نے خود ہی اتنی ارلی ایج سے جاب اسٹارٹ کری تھی کہ میں بچوں کے ساتھ نیشنل اینتھم پڑھتی تھی. اور اب بھی میری یہی عادت ہے کہ جہاں نیشنل اینتھم آیا میں نے اپنے تو ڈو یو تھنک کہ ان 16 سالوں میں, یا چلے 16 سال میں تھوڑا زیادہ کہہ دیتی ہوں, آپ نے تو سارے بہت چھوٹی سی ایج میں اسٹارٹ کیا, لیکن ڈو یو تھنک کہ ان 10 سالوں میں ہم شاید تھوڑا سا پاکستانی, جیسے آپ نے بات کی, بالکل درست بات کی, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, پاکستانی کلچر کو ذرا پیچھے لے جاتے ہوئے ہم تھوڑے ویسٹرن کلچر کی طرف زیادہ آ رہے ہیں, بالکل آ رہے ہیں, چاہے وہ ان ٹرمز آف ہماری کورس کی ہی کتابیں کیوں نہ ہوں, کیونکہ ظاہر ہے ہم اس میں انگریزی کو زیادہ فوکس دے رہے ہیں نا. اگر ہم اردو کو فوکس دیں تو ظاہر ہے ہمارے بچوں کو مشاعرہ بھی آتا ہو, ہمارے بچوں کو تمام چیزیں آتی ہوں, انہیں یہ بھی پتا ہو کہ تقریر کیسے کرنی ہے, بات کیسے کرنی ہے. بچے تو آپ, میرے خیال ہے کہ ایز اے ٹیچر بہت بہتر, میں چاہتی ہوں اس کو ہائی لائٹ بھی کریں کہ جب ہم اردو کی بات کر رہے ہیں, اردو لکھت پڑھت کی بات کر رہے ہیں, تو فرحین آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو بچہ ہے وہ اردو صحیح سے, اردو کے لفظوں کی ادائیگی بھی نہیں کرتے آج نہیں کرتے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جیسے آپ نے ویسٹرن کلچر کی بات کری, تو یہاں پر ابھی ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اردو بولنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی, غلط اردو بولتے ہیں, مطلب بولتے ہی نہیں, اور بولتے ہیں تو اس طرح بولتے ہیں جیسے ہم پہ احسان کر رہے ہیں وہ اردو. ابھی میری کل ہی ایک میری اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی, لائک اسٹوڈنٹ نیبر بھی ہیں, وہ میرے سٹی اسکول سے اے لیول کیا ہوا انہوں نے. میں ان سے یہ بات کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے آپ سٹی اسکول سے آپ نے اے لیول کیا اور آپ کی مونٹیسری سے اے لیول آپ وہیں پر نہ, ہو سکتا ہے آپ کا اور میرے ایکسینٹ میں بہت فرق ہو, لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں آپ سے کمتر ہوں یا میری نالج آپ سے کمتر ہے.
ٹھیک ہے نا. میں چاہوں تو پھر میں اردو پہ بھی بول سکتی ہوں کہ میری اردو آپ سے بہتر ہے. صحیح بات ہے نا. لیکن ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے جو ویسٹرن کو فالو کرتے کرتے اپنی تہذیب, اپنے کلچر, اپنی پہچان, تمام چیزوں سے دور ہوتا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے بھولتا جا رہا ہے. فرین آپ اس سے اگری کریں گی کہ یہی وجہ ہے ایک کہ شاید ہمارے اندر مورلز اور ایتھکس اور مینرزم بھی پھر کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. کیونکہ اردو اٹ سیلف اتنی خوبصورت زبان ہے جو آپ کو بڑی تہذیب سکھاتی ہے. بالکل بالکل, بڑی پیاری. اور دیکھیں نا, آپ اردو لکھنا سیکھیں گے تو یقیناً آپ نے پھر قرآن کا مطالعہ بھی کیا ہوگا, قرآن پڑھنا بھی سیکھا ہوگا. جیسے ابھی میں ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی ہوں تو اس کو اردو بالکل نہیں آتی لکھنا. میرے اس کو پہلا یہ کوشچن, میں نے کہا بیٹا آپ نے قرآن پڑھ لیا؟ تو کہتا ہے مس ابھی تو کوئی قاری صاحب ہی نہیں مل رہے مجھے. مطلب بچوں کا ابھی بھی اس معاشرے میں یہ حال ہے کہ وہ 12 سال کے ہو گئے, 13 سال کے ہو گئے, لیکن انہوں نے قرآن نہیں اسٹارٹ کرا. آپ مجھے بتائیں, جب ایک بچہ اس عمر تک, ہماری سب سے پہلی ہماری پیرنٹس کی یہ انٹینشن ہوتی تھی کہ ہمیں پہلے دین کی تعلیم دی جائے, ہمیں قرآن پڑھا دیا جائے. ہماری پرائمری تو بہت دور کی بات ہے, ہماری 1-2 میں ہی قرآن پڑھ لیا جائے, ہمارا کمپلیٹ ہو جائے, تب جا کے ہم اپنے اسکولس کی طرف آگے جائیں. تو جب تک ہمارے پیرنٹس, ہمارے بڑے, ہماری ٹیچر, میں کہتی ہوں دیکھیں صرف پیرنٹس کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی, پیرنٹس بھی کریں اس پہ کام, لیکن ٹیچرس کو بھی اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اپنا مقصد کو یاد رکھتے ہوئے, اپنی کہ ہم ٹیچر ہیں تو ہمیں کیا پرووائڈ کرنا ہے, مقصد ہمیں اپنی اس چیز کو, مشن کو لے کے چلنا ہے, اور صرف اس بات کو سوچنا ہے کہ یہ سیلری حاصل لے لینا یہ تو دنیاوی چیز ہے, یا ہمیں اپنی ضروریات پوری کر لینا یہ دنیاوی چیزیں. ایک چیز اور ایک ایسی بھی عدالت اور جگہ ہے جہاں پر ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کسی کی اصلاح کی نہیں ہے, معاشرے کی اصلاح کی نہیں ہے, آپ نے کسی ایک انسان کو بھی اس چیز کی طرف گامزن کر دیا, آپ نے کسی ایک انسان کو بھی اگر دین سے آشنا کر دیا, معاشرے میں ایک پازیٹیو انسان پیدا کر دیا, تو میں سمجھتی ہوں آپ کا مشن پورا ہو گیا. بالکل. اور فرین, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ گیا ہے, مشکل سے کچھ منٹس ہمارے پاس رہ گئے. ایک میسج بھی بڑا اچھا ہے, اور وہ وہی میسج تھا بیسیکلی جو بھی آپ بات کر رہی تھی, کہ فرین ایز اے ٹیچر, کیونکہ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے, واضح طریقے سے پیرنٹس کو بھی میسج دیا, آرگنائزیشنز کے حوالے سے بھی بات کی, لیکن ایز اے ٹیچر خود ہونے کے ناطے, ایجوکیشنلز ہونے کے ناطے, کچھ ایسی چیزیں فرین جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچرز کو بھی تھوڑا سا آج کے دور میں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے یا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, وہ ضرور میسج دے دیجیے تاکہ پھر ہم پروگرام کو اینڈ کریں. میں پھر وہی بات بولوں گی, سب سے پہلے تحمل. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ٹیچرز کے لیے میرا میسج ہے کہ اپنے اندر تحمل لانا بہت ضروری ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ 2 دن میں صحیح نہیں ہوگا یا 2 منٹ میں صحیح نہیں ہوگا. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ہماری توجہ کی ریکوائرمنٹ ہے تو پلیز آپ اس کو توجہ دیں, اپنے آپ کو تحمل رکھتے ہوئے, اپنے آپ کو ٹیچر پریزنٹ کرتے ہوئے, تاکہ وہ کل کو آپ کو دعائیں دے. صحیح بات ہے. اس کا کردار جو ہے وہ آپ کی شخصیت کی, آپ کی باتوں کی, آپ کی تعلیم کی گواہی دے. بالکل صحیح بات ہے, بہت ہی خوبصورت. اور اسٹوڈنٹس کو بھی میں میسج دوں گی کہ پلیز اپنے ٹیچر کی عزت کریں, اپنے تعلیمی اداروں کی عزت کریں, وقت کی پابندی کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پر, کہ ٹیچر, جس طرح میں نے کہا کہ پیرنٹس ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتے, اس طرح ہمارا ایک استاد بھی ہمارے لیے کبھی برا نہیں چاہتا. بالکل. Incoming voice call from 77. تو میری فیملی میں ایک شادی تھی, میری تیاری پوری تھی, لیکن وجہ ٹیچر خود ہونے کے ناطے, ایجوکیشنلز ہونے کے ناطے, کچھ ایسی چیزیں فرین جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچرز کو بھی تھوڑا سا آج کے دور میں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے یا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, وہ ضرور میسج دے دیجیے تاکہ پھر ہم پروگرام کو اینڈ کریں. میں پھر وہی بات بولوں گی, سب سے پہلے تحمل. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ٹیچرز کے لیے میرا میسج ہے کہ اپنے اندر تحمل لانا بہت ضروری ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ 2 دن میں صحیح نہیں ہوگا یا 2 منٹ میں صحیح نہیں ہوگا. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ہماری توجہ کی ریکوائرمنٹ ہے تو پلیز آپ اس کو توجہ دیں, اپنے آپ کو تحمل رکھتے ہوئے, اپنے آپ کو ٹیچر پریزنٹ کرتے ہوئے, تاکہ وہ کل کو آپ کو دعائیں دے. صحیح بات ہے. اس کا کردار جو ہے وہ آپ کی شخصیت کی, آپ کی باتوں کی, آپ کی تعلیم کی گواہی دے. بالکل صحیح بات ہے, بہت ہی خوبصورت. اور اسٹوڈنٹس کو بھی میں میسج دوں گی کہ پلیز اپنے ٹیچر کی عزت کریں, اپنے تعلیمی اداروں کی عزت کریں, وقت کی پابندی کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پر, کہ ٹیچر, جس طرح میں نے کہا کہ پیرنٹس ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتے, اس طرح ہمارا ایک استاد بھی ہمارے لیے کبھی برا نہیں چاہتا. میں خود میٹرک میں تھی اور میری فزکس کا پریلیم تھا, تو میری فیملی میں ایک شادی تھی, میری تیاری پوری تھی, لیکن میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں صبح جاؤں اور وہ پیپر دے دوں. تو میں پھر بھی امی کی زور زبردستی پہ چلی گئی, اور جب میرا ایڈمٹ کارڈ لینے گئی ہوں تو لٹرلی میں سب سے شیئر کروں, کیونکہ کوئی نہ کوئی واقعہ زندگی میں ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہمیں بہت آگے لے جاتا ہے. میرے مارکس سے 75 میں سے 6. میری ٹیچر مس زہرا, آج اگر وہ مجھے سن رہی ہیں یا ان کی فیملی میں کوئی سن رہا ہے, تو میں ان کو دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش اور آباد رکھے, جنہوں نے ان کا ایک تھپڑ, جو میری زندگی کا پہلا تھپڑ تھا, میری خالہ کے سامنے انہوں نے ایک تھپڑ مارا ہے میرے منہ پہ, اور ڈائریکٹ کہا کہ یہ 6 نمبر
یہ نمبر ہوتے ہیں. میں نے انہیں بتایا مس میرا بالکل موڈ نہیں تھا پیپر دینے کا, آپ مجھے دوبارہ پیپر لے لیں تو شاید میں دوبارہ دوں, لیکن ان کا ایک تھپڑ نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا جہاں شاید میں پہلے نہیں پہنچ سکتی تھی. تو استاد بھی پہلے ٹیچرز طالب علموں کے لیے کبھی غلط نہیں ہوتا. استاد چاہتا ہے کہ میرے طالب علم جو ہیں وہ ایک مقام پہ پہنچیں, ایک نام بنائیں اپنا, اور اچھی دولت ان کی حاصل کریں. زبردست جناب, بہت بہت شکریہ فرحین آپ کا پروگرام آپ کا میں بھی بے حد شامل شکریہ, ہونے کا. اور تمام سننے والوں کا بھی بے حد شکریہ. بہت اچھا لگا فرحین, اس لیے اچھا صرف نہیں لگا کہ آپ آئیں اور آپ نے اتنی ساری باتیں شیئر کی, بلکہ اس لیے اچھا لگا کہ آپ نے ہر بات بہت دل سے کی, اور دل سے نکلی ہوئی بات دل تک یقیناً پہنچتی ہے. آپ اگر نمبر میرا دینا چاہیں تو ضرور, آپ بالکل اپنا نمبر بتا دیجیے. جی 0335-287-2430. 0335 287 287 2430. 2430. 30 یہاں میں خود بھی اتنی کیوٹ لگی ہے فرحین, یہ میں نے جان بوجھ کے اس میں جنگ ایڈ کیا. کوئی بات نہیں فرحین, اب کیا کریں, اب دور جو ہے وہ ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی بات نہیں, لیکن آئی ہوپ کہ لوگوں تک فرحین کا نمبر پہنچ گیا ہوگا. اچھا, اب جاتے جاتے میں بھی صرف اتنی ساری اچھی باتیں فرحین نے کی ہیں کہ اب میرا زیادہ کہنے کا کوئی بنتا نہیں ہے کہ میں لمبا مزید بات کو کروں. بہت خوبصورت نوٹ پہ میں آپ سب سے زیادہ چاہوں گی, ایک مختصر سی بات میں یہ کہوں گی جو میری طرف سے بھی میسج ہے, کہ چاہے آپ پیرنٹس ہیں, چاہے آپ ٹیچرز ہیں, چاہے آپ لرنر ہیں, کوئی بھی کچھ بھی کام کر رہے ہیں, خدارا اپنے کام کی عزت کیجئے. اور آپ اپنے کام کی تبھی عزت کر سکتے ہیں جب آپ اپنی ذات کی عزت کرتے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, اگر میں یہاں ریڈیو کی براڈ کاسٹر ہوں, میں یہاں ریڈیو پر بیٹھ کے پروگرام کرتی ہوں, اور اگر میں اپنی عزت نہیں کرتی ہوں تو یقین جانیے نہ ہی میں اپنے کام کی عزت کروں گی, اور نہ ہی مجھ سے جڑے لوگوں کی میں عزت کر پاؤں گی. اسی میسج سے جناب آج کے پروگرام کو اختتام کرنا چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک کسی اور زبردست سے ٹاپک کے ساتھ. چلدن اپنا ڈھیر خیال رکھیں. جاتے جاتے ایک پبلک سروس میسج آپ کو دینا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو جلد از جلد ویکسینیٹ کروائیے, اور اگر ویکسینیشن کروا بھی لی ہے تب بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے جناب. ایس او پیز کو فالو کرتے رہیے, سنتے رہیے کراچی FM 96. ہمارے 2 نیو پروگرامز بھی جناب آن ایئر ہو چکے ہیں, تو کوشش کیجیے کہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیجیے. ہمارے پیج پر